لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نیزے پہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے یہ سورت پڑھی۔ 9-10 محرم کو جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے اس گھر کا ہر فرد ارب پتی ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رخ علاج 1-2۔ ایک ایسا عمل جو کہ حضوری کیفیت والا ہے اور اسم اعظم ہے۔ حضوری کیفیت کا مطلب حاضر کیفیت، ایسی کیفیت جو کو اللہ کے سامنے حاضر کر دے اور آپ اللہ سے جو بھی دعا مانگے عطا فرما دے۔ انشاءاللہ جو بھی اس عمل کو کرے گا اسے 2 فائدے ملیں گے۔ ایک تو پریشانی، حاجت، تنگ دستی، روحانی جسمانی بیماریاں دور ہوگی، اور دوسرا فائدہ حضوری کیفیت بھی ملے گی۔ آسان سا وظیفہ ہے، لمبا چوڑا وظیفہ نہیں۔ اس عمل سے اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پورا سال آپ کی قسمت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ ہر آفت، ہر مصیبت سے محفوظ رہتے ہیں۔ دولت آپ کے دہلیز پر خود چل کے آئے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ سر امام حسین علیہ السلام کے نیزے سے پہ اس سورت کی تلاوت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سورت کی اہمیت کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت 9-10 محرم کو اس طرح کریں اور پوری سال غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ سر امام حسین علیہ السلام کا نیزے پر تلاوت کرنا روایت سے ثابت ہے، جبکہ یہ روایت اہل سنت کے معتبر کتابوں میں بھی نقل کی گئی ہے، جیسا کہ حوالہ جات کے ساتھ 2 روایت درج ذیل ہے۔ منہال بن عمرو سے روایت ہے کہ اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا ہے اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا حتیٰ کہ باری تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کے فوری بعد سر نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب میرا قتل ہونا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانا ہے۔ یہ ابن عساکر کی تاریخ مدینہ و دمشق میں یہ نقل ہے۔ طریقہ عمل، یعنی جو آج ہم آپ کے ساتھ عمل شیئر کر رہے ہیں، آپ نے 9 اور 10 محرم کو کسی بھی نماز کے بعد 9 مرتبہ اول آخر درود شریف یعنی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے درود ابراہیمی پڑھنا شرط ہے کیونکہ اس میں نبی کی آل اور نبی کا ذکر ہے، اور 9 مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے، واسطہ شہیدان کربلا کا دیکھے۔ انشاءاللہ اس عظیم قربانی کے صدقے اللہ پاک آپ کی ہر جائز مراد پوری کرے گا، اور پورا سال آپ اس صورت اور اس وظیفے کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، یعنی آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس صورت کی تلاوت کریں اور اس کے معجزات دیکھیں پورا سال، کیونکہ میرے مولانا لجپال حسین نے ان کے سر مبارک نے نیزے پہ تلاوت کر کے پورے قرآن کی اہمیت بتائی، اور خصوصاً بالخصوص اس صورت جو سورہ کہف کی شکل میں قرآن میں نازل ہوئی، بتایا کہ اس کے معجزات کیسے ہیں۔ تو آپ 9 اور 10 محرم کو 9 مرتبہ اس کی تلاوت کریں 2 دن، اور معجزات دیکھ کے اپنی زندگی کو بدلے۔ ہم نے اس کو آزمایا ہے، خود بھی مشاہدہ کیا ہے، اور جس کو بھی ان کی بھی جائز مرادیں ساری پوری ہو چکی ہے اور ہوتی بھی ہے۔ ہم نے اس کا مشاہدہ خود کیا ہے۔ آپ یہ 2 دن کربلا کے شہداء کی یاد میں گزارے اور اس صورت کی تلاوت کرے، اور پورے سال اس صورت سے کہ فیوز و برکات حاصل کرے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ میں لکھیں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔
امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں, شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں, اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.